سب سے پہلے بات کریں گے مذہبی سیاسی جماعتوں کی. اگر بات کی جائے تو دو طرح کے مذہبی طبقے ہیں, ایک سیاسی یا غیر سیاسی. غیر سیاسی طبقے کے لیے کیا کہیں گے, کیونکہ دین سیاست سے جدا نہیں ہے, ممبر و محراب سے سیاست ہونی چاہیے. جی بالکل ہونی چاہیے. جو ممبر و محراب سے سیاست کی مخالفت کرتے ہیں ان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اصل میں اسامہ بھائی بات یہ ہے کہ دین سیاست سے جدا ہوتے رہ جاتی ہے چنگیزی. اور مسئلہ یہ ہے کہ شاید میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ابھی پہلی منزل پہ ہیں, انہوں نے اسلام کو مکمل طریقے سے جانا نہیں. اسلام کے اندر سیاست ہے, ٹھیک ہے جی, اور اسلام نے سیاست کا ایک پورا باب بنایا. امام الانبیاء علیہ تحیت والثناء کی دنیا میں مقصد, ظاہری مقصد در دین ماں جنگ و شکو ہے. اقبال کہتا ہے مصلحت در دین عیسیٰ غاروں کو. علامہ اقبال نے اپنے پیر مولانا روم سے پوچھا کہ کاروبار خسروی یا راہ بھی آخر کیا ہے غایت دین نبی. اس نے کہا کیا ہے کہ بیٹھ جاؤ اندر غاروں میں اللہ اللہ کرو, یہ ہے اسلام کا مقصد, یا خسروی یا شہنشاہ بن کے لوگوں کے اوپر روب اور دبدبہ قائم کرنا. اس نے کہا نہیں, در دین عیسیٰ غاروں کو, جناب عیسیٰ کے دین میں غاروں کو تھا مصلحت در دین ما جنگ و شکو. ہمارے دین میں یہ ہے کہ طاقت ہو, اور طاقت ایسی ہو کہ جس سے قرآن کا نظام چلے. وقت کی ضرورت ہے جہاد. اس وقت ہم دنیا بھر میں صرف پاکستان کے نہیں, ہم بڑے میسو طریقے سے دیکھ رہے ہیں. فلسطین کی جنگ ہو, برما کے اندر, کشمیر کے اندر, افغانستان تو فتح کر چکے. لیکن اگر ہم ٹی وی پہ بیٹھ کے کھیرے کاٹنے کے طریقے بتائیں, ہم ٹی وی پہ بیٹھ کے کپڑے کیسے پہننے ہیں یہ بتائیں, کیا یہ ضروری ہے؟ یا ہم یہ بتائیں کہ آج کے نوجوان کو تلوار کیسے پکڑنی ہے, اس کو آگے کیسے بڑھنا ہے؟ دیکھیں یہ بات نا بڑا پھر عجیب ہو جائے گی, کیونکہ یہ بات خاصاں دی گل آگے نہیں کرنی مناسب. بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں وہ جو کر رہے ہیں نا یہ ان کا کام ہے. بات یہ ہے کہ جو فلسطین کے لیے نکل رہا ہے اور فلسطین کے لیے چل رہا ہے, اور جناب اسلام کے اس وقت جو جہاد ہے نا, یہ وقت کی ضرورت نہیں ہے, یہ اسلام کے احکام ہے. ہاں, چھٹا رکن ہے. جی مطلب یہ اسلام کا حکم ہے, اور اسلام جہاد جو ہے اسلام کے احکام کے ساتھ فرض ہوتا ہے, اور اسلام کے احکام کے ساتھ نہیں جاتا. حج ایک ہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں, اور 27 غزوات میں امام الانبیاء خود تلوار پکڑ کے گئے. بلکہ غزوہ خندق کے موقع پر جب عمر بن عبد بدھ کو قتل کیا حضرت مولا کائنات نے, علی المرتضیٰ نے, تو وہ سارا لشکر 25,000 سامنے آ گیا تھا, پورا عرب عمر آیا تھا, سامنے آ گیا کہ ہم بھی خندق کراس کرتے ہیں. تو امام الانبیاء خود تلوار پکڑ کے سامنے کھڑے ہو گئے تھے. کسی میں ضرورت, یہ مطلب ضرورت ہے نا. اب مسئلہ یہ ہے کہ اخلاقی تربیت کرنا یا معاشرتی تربیت کرنا یا تہذیبی تربیت کرنا یہ بھی مسلمان کے لیے فرض ہے. مومن وہ ہوتا ہے جو جہاں دیدہ ہوتا ہے, اس کو کھیرا کاٹنے کا طریقہ بھی آتا ہے, بالکل اس کو سکھانا چاہیے, آنا چاہیے. وقت کی ضرورت, فروغ کس کا دینا ہے, اصل مسئلہ جی مسئلہ یہ ہے کہ اس کو ہر کام آنا چاہیے, اس کو ہر کام آنا چاہیے. لیکن یہ ہے کہ یہ کام کے چکر میں اس کام کی مخالفت نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, ہم یہ نہیں کہتے کہ اس کو نہیں آنا چاہیے, ہم یہ کہتے ہیں بالکل آنا چاہیے. مومن جہاں دیدہ ہوتا ہے, جہاں گیر ہو, جہاں بان ہو, جہاں دار ہو, جہاں آرا. جی میں اقبال نے کہا نا, غرض میں تجھ سے کیا کہوں کہ وہ صحرا نشین کیا تھے. حضرت سلمان فارسی سے یہودی نے یہی تو پوچھا تھا کہ کیا آپ کے نبی نے آپ کو بیت الخلاء جانے کا بھی طریقہ بتایا ہے؟ انہوں نے کہا بالکل بتایا ہے, تمہیں کیا تکلیف ہے؟ اس نے کہا مار دیا ہمیں. انہوں نے کہا کیا بتایا؟ انہوں نے کہا کہ ایک ہے قبلے کی طرف منہ بھی نہیں کرنا اور پیٹھ بھی نہیں کرنی, اور جناب بائیں پاؤں پر وزن ڈال کے بیٹھنا. تو وہ پاگل چکرا گیا. مومن وہ ہوتا ہے جس کو ساری باتوں کا پتا ہوتا ہے, خالی یہ نہیں پتا ہوتا, مطلب اس کو ساری باتوں کا جہاں دیدہ ہوتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اس کام کو کرتے کرتے اس کام کی مخالفت کرنا یہ دین نہیں ہے, یہ دین نہیں ہے. یا اس کام کو کرتے ہوئے اس کی کام کی مخالفت نہیں ہے, یہ آپ یہ کہہ لیں کہ یہ کم علمی ہے, یہ کم علمی. میرے خیال سے یہ لفظ بہتر رہے گا. تحریک انصاف پر کریک ڈاؤن ہوا, تحریک انصاف کے دوستوں سے ملتے رہتے ہیں, آف دا ریکارڈ بھی کچھ چیزیں ہوتی ہیں, میں ون آن تو ایسے نہیں بتا سکتا آن دا ریکارڈ, لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں وہ کہیں نہ کہیں سافٹ کارنر دیکھتے ہیں تحریک لبیک پاکستان کے لیے. کیا تحریک لبیک پاکستان کے پاس بھی ایسا کوئی رستہ ہے کہ موجودہ تناظر میں جس طرح سے ہم سیاسی دور دیکھنے تحریک انصاف کے ساتھ مل کے قاضی فائز تک استعفے کا مطالبہ کرتے ہیں؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ تحریک انصاف ہو یا کوئی بھی ہو, سیاسی لوگ تو بیٹھ کر بات چیت کر لیتے ہیں, آدمی آدمی سے ملتا ہے, دل کسی سے ملتا ہے, تو یہ تو کوئی بات نہیں. آپ مجھے بتائیں کہ جہاں پر بنیادی سیاسی ان کا حق تھا یا جمہوری حق تھا, وہ کون سا ایسا مسئلہ ہے جس میں ہم نے ان کی مخالفت کی؟ سیاسی بنیادی جمہوری حق میں
وہ ان کے گھروں کے چھاپا ہو, وہ خواتین کی بے حرمتی ہو, وہ ان کے مذمت کی مذمت نہیں. لاسٹ انٹرویو میں آپ نے کہا تھا آپ نے کہا تھا تحریک انصاف پر جو کریک ڈاؤن ہو رہا ہے اس کی مخالفت کر. جی مخالفت, ان کے اوپر پابندی لگنے کی باتیں ہوئی, ہم نے مخالفت کی. ان کی خواتین کے اوپر ظلم و تشدد ہم نے مخالفت کی, بلکہ ان کو اپنی ماں کا. ٹھیک ہے جی. پھر اگلی بات جو ہے وہ ان کو فارم 45 جب چاہیے تھا آپ نے دیے 45, تو پھر اب اس سے زیادہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ اچھا اتنا ہی رکھو کہ دل بہل جائے. آج جو تحریک انصاف پہ جو کریک ڈاؤن ہو رہا ہے وہ کون کر رہا ہے؟ تحریک انصاف پہ جو کریک ڈاؤن ہو رہا ہے وہ ان کے اعمال کر رہے ہیں. نہیں پاکستان میں کون کر رہا ہے؟ پاکستان میں آپ کو بھی پتہ ہے اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ, اس کو چھوڑ دیں. موجودہ تناظر میں ان کو جن کی نیت خراب ہے وہ کر رہے ہیں. میں یہ کہوں گا نیت کن کی خراب ہے؟ دیکھیں ان کے بارے میں تو نیت بہت ساروں کی خراب ہے نا, یعنی کہ پی ڈی ایم پوری ان کے بارے میں. پی ڈی ایم تو ایک کٹ پتلی بن چکی ہے. تو پھر کٹ پتلی کے پیچھے جو وہ لوگ ہیں وہ تو 70 سال. آپ کو کریک ڈاؤن نہیں سمجھتے کہ جہاں وہاں سے ہو رہا ہے وہیں سے ہوا؟ دیکھیے ہم پر مجھے آج بتائیں کہ ابھی تک کریک ڈاؤن نہیں ہوا. میں آپ کو بتاتا ہوں کچھ نہ کچھ وجوہات. ہم موجود تھے اسی چوک میں جب یہ مسجد ہسپتال کے مناظر پیش کر رہے. ابھی جو اس حکومت کی بات کر رہا ہوں نا, ابھی ہوا ہے آپ کا. ہاں جی وہ ہوا ہے نا, لیکن اس کی وہ شدت, وہ بات, وہ اس لیے نہیں, ہائپ نہیں تھی. ہائپ نہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا وجہ؟ کچھ نہ کچھ سیاسی رکھ رکھاؤ تو ہے نا, ان کو تمیز تو ہے. یہ بندہ تو یار کمال ہے, یہ تو لکھ کے دیتا ہے کہ ان کو مار دو. نہیں اب سیاسی رکھ رکھاؤ کی بات نہیں سعد بھائی, ہمیں یوں لگتا ہے کہ جیسے وہ ڈرے ہوئے ہیں تحریک لبیک کی پچھلی اسٹرائک سے کہ اب یہ لوگ جو ہیں یہ ان سے بچے نکل. آپ کا ڈر ان کے ذہنوں پہ سوار ہے, اس وجہ سے وہ شاید اس وجہ وہ والا کریک ڈاؤن نہیں کر رہے جو ماضی میں کر سکتا. ریاست کسی سے نہیں ڈرتی, ریاست کو ڈرانے والے قبروں میں چلے گئے. ریاست فرد واحد کا نام تو نہیں ہے. نہیں, ریاست کو ڈرانے والے قبروں میں چلے گئے ہیں, ان کی قبروں پہ درخت تو گئے ہیں, چھوڑے. یہاں کون ہے ایسی بات کرنے والا؟ تو کوئی تو رستہ رکھیں ہیں تحریک انصاف کے لیے. کوئی دیکھیں سیاسی جماعت بالکل ہے بھائی, ہمارے دروازے ہر سیاسی جماعت کے لیے, ہر مذہبی جماعت کے لیے. کون سا ایسا ایجنڈا جہاں پہ مل کے بیٹھ سکتے سیاسی؟ ابھی جو ملک کی صورت حال ہے, مہنگائی ہے, مطلب الیکشن ہے, اس کے اندر چوری ہے, کون سا ایسا ایجنڈا ہے جو وہ عمران خان کو دعوت دے دیں, آئیں ہمارے ساتھ بیٹھ کے ٹیبل ٹاک کریں, مل کے پاکستان کو سنوارتے ہیں. عمران خان دیکھیں, عمران خان کو دعوت دیں گے ساتھ اپنی شروعات رکھ کر, مشروط دعوت دیں گے نا. یہ تو نہیں مشروط, مطلب جب بھی ہم دیں گے وہ تو ہمارے اپنے لوگوں کا جناب, پاکستان کے لیے شرائط, پاکستان کے لیے نہیں شرائط, شخص کے لیے شرائط ہے. پاکستان کے لیے تو کوئی شرط نہیں. آپ پاکستانی نہیں ہیں, میرے ساتھ بیٹھے ہیں, میرے لیے میں نے آپ کو کوئی شرط رکھی ہے؟ نہیں. تو میرے لیے کسی کی شرط نہیں. لیکن کچھ چیزیں ہیں جہاں ہماری شرائط بنتی ہیں, نہیں بنتی, بنانی چاہیے, بنتی ہیں. اب میں یہ تو نہیں شرط ایسی تو نہیں رکھوں گا نا کہ عمران خان دونوں ہاتھ اٹھا کر نعرے لگائے گا تو پھر میں ایسی تو نہیں بات کروں گا. کم از کم بنیادی شرائط رکھوں گا. گیو اینڈ ٹیک پالیسی ہم کہہ سکتے ہیں. نہیں, اس کو نہیں کہہ سکتے. میں اس سے کچھ نہیں لوں گا, لیکن اپنی شرط دوں گا. گیو اینڈ ٹیک پالیسی تو ہوگی نا, جیسے آپ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کہہ لیتے ہیں. آپ وہ بات کی باتیں ہیں. سیٹ ایڈجسٹمنٹ تو نظریہ, ہم نظریہ ہونے کے بعد, ہم فکر ہونے کے بعد وہ بات ہوگی نا. سیٹیں تو پھر وہ اس کے لیے تو پھر اس طرف جانا ہو تو وہ کوئی اور بھی رہتے ہیں. کے پی کے اندر جماعت اسلامی کبھی اقتدار میں نہیں آ رہی تھی, لیکن تحریک انصاف کے ساتھ الائنس کر کے انہوں نے وزارت خزانہ بھی لی اور باقاعدہ ڈلیور کیا. نتیجہ وہ جماعت اسلامی کی بات کر نتیجہ صفر. وہ اس طرح سے شاید ایکسیپٹ جس طرح سے کر رہے تھے مذہبی لوگ ان کی جماعت, صفر کو آپ 100 سے ضرب دے کے پھر صفر نکلوانا چاہتے ہیں. نہیں, میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ تحریک لبیک کو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا تن ایکسیپٹ نہیں کرتی. آپ بھی سمجھتے ہیں, ہم بھی یہ گراؤنڈ فلور جانتے ہیں. کیا ایسا ممکن نہیں ہے کہ تحریک لبیک عارضی طور پہ سہارا لے کے ساتھ الائنس کر کے اقتدار میں آئے, پارلیمنٹ کے اندر پہنچ جائے تو اپنے نظریے کو مضبوطی کے ساتھ پیش کر سکتی ہے؟ دیکھیں, ہم پارلیمنٹ کے باہر ہوں یا پارلیمنٹ کے اندر ہوں, ہمارا نظریہ بڑھ رہا ہے. یہ آپ مانتے ہیں؟ اگر یہ سلیکشن میں ہمیں انہوں نے بالکل زیرو کی ہے. لوگ جڑ رہے ہیں, لوگ جڑ رہے ہیں, اور لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے کہ یہی ٹھیک ہے اور ان کا ہی طریقہ ٹھیک ہے, ان کا ہی رستہ ٹھیک ہے. یہ آخر پہ سارے ہمارے پاس ہی آئیں گے, آپ پریشان نہ ہو. ہم وقت کا انتظار کر رہے ہیں اور انشاءاللہ آئے گا وہ وقت. ابھی ہماری عمر کتنی ہے؟ ہاں یہ تو ہے. عمر باید کے یار آیت بکنار, ایک عمر چاہیے پھر یار بغل کے نیچے آتے ہیں. خادم حسین رضوی صاحب کی رکن جو ارکان شورا ہیں وہ ابھی تک قائم ہیں, ان کے اندر کوئی مستقبل میں چینجنگ دیکھ رہے ہیں, انٹرا پارٹی الیکشن وغیرہ کچھ؟ دیکھیں وہ تو میں اپنے اندر بھی چینجنگ میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ وہ کوئی انٹرا پارٹی الیکشن. بعض گشت تو تھی آپ کی عمارت تبدیل ہونے کی,
تو بالکل بعض گشت تو بہت ساری باتوں کی ہوتی تھی، لیکن حقائق پر جو اس دن ہوگا انشاءاللہ، جس دن مجھے وہ کہیں گے تو میں جناب جمعیت علماء اسلام کو انٹر پارٹی الیکشن نہ ہونے پر نوٹس دے دیا گیا ہے، جی جی تحریک لبیک نے کوئی انٹر پارٹی الیکشن نہیں نہیں کروایا. کرایا. یہی تو مزہ ہے. ہم مالی طور پر بھی بالکل پاک صاف ہیں، ہمارا وہ ختم ہو گیا جو ہمارے آپ نے پبلک کیا انٹر پارٹی الیکشن، ووٹنگ کتنی ہوئی، کون جیتا، کمیشن جو ہمارا نہیں وہ ضروری تھوڑی ہوتا ہے، وہ تو خواہش ہے الیکشن کمیشن کی، پبلک کی خواہش نہیں ہے. جس دن پبلک کی خواہش ہوگی اس دن پبلک. ہمیں بھی تو پتہ چلنا چاہیے نا کتنے پرسنٹیج میں آپ کہاں کھڑے ہیں، تاکہ نہیں ابھی تو 100/100 والے ہیں، پارٹی پوزیشن ابھی تو 100/100 والے ہیں. وہ آپ پیپرز نکلوا لیں، 50-50 آپ پیپرز نکلوا لیں. وہ سارے الیکشن کمیشن میں اس میں الیکشن کا آپ کا طریقہ کار کیا ہے؟ ارکان شورا ووٹ دیتے ہیں وہ ہمارا اپنی تنظیمی طریقہ یا کار ہے، رجسٹرڈ ووٹ رام کرتے ہیں؟ جی ارکان شورا، کیونکہ دیکھیں نا پاکستان اسلام میں شورائی نظام ہے اور ہم اسلام کی بات کرتے ہیں، تو ہم اپنی جماعت کے اندر تو وہ نظام پہلے نافذ کریں، پھر ملک کے اندر نافذ کریں. تو ہمارا نظام جماعت کے اندر تو وہ نافذ ہے. ٹھیک.